وہ اصل کتاب ہے. یہ لفظ اصل کو دیکھیے, ام الکتاب اصل کتاب, ام القرآن اصل قرآن. یہ کیفیت ہے, اصل ہے, یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. کتاب اس سے ہے محکمات, فی ہے آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. اور پھر اس میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو پرپلیکسڈ ہیں بائی ڈیفینیشن. اس کا مطلب یہ نہیں متشابہ کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے شبہ سے بھرپور, نہیں, شبہ سے بھرپور نہیں, جس میں دو رخ نظر آ جائیں, جس میں ایک وقت میں آنے واحد میں دو مختلف باتیں آپ کو محسوس ہو کہ نظر آتی ہیں. اقرا متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ. مگر متشابہات کی طرف وہ جاتا ہے محکمات کو چھوڑ کر کہ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے, جس کے دل میں زائغ ہوتا ہے, جس کے دل میں راستے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ دو باتیں چاہتا ہے. ایک بات تو یہ کہ ایسی تعویل کر دوں جس کے نتیجے میں فتنہ ہو جائے, فساد ہو جائے, اور تعویل ایسی کر دوں جو میری من پسند ہو, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں, میری من پسند. اس کا مطلب یہ ہوا محکمات اپنے مقام پر, متشابہات اپنے مقام پر, مگر ایک اصول دے دیا, دیکھو وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ہاں یہ متشابہات ہے نا, ان کی تعویلات تم نہیں جانتے, اس لیے کہ تم علم میں غلطہ نہیں ہو, تمہارے پاس علم کی کمی ہے, فقدان ہے. راسخون علم وہ کہ جو سرشار ہو علم میں, سرتاپا علم ہی علم ہو, اللہ جانے یا وہ جانے جو راسخ فی العلم ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. ہر آیت کو دیکھتے ہیں, محکم کو بھی دیکھتے ہیں, متشابہ کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے. ہم محکمات کو نکال کے نہیں لے جاتے, ہم متشابہات کی پیچھے نہیں پڑ جاتے. اور پھر دیکھو ایک بات اور یاد کرو, ایک بات اور جان لو, یہ کسی اور کا مزاج ہو ہی نہیں سکتا. وما یذکر الا اولو الالباب. تذکرہ اس کا کوئی نہیں کرے گا سوا صاحبان عقل کے. یہ پوری تفصیل دینے کے بعد ایک مرتبہ کہا یہ راسخ فلم کون ہے معلوم ہے؟ یہ کون ہے؟ کسی نے نبی سے پوچھا, سلسلے سے نام بتا دیے, اور اس کے بعد کہا دیکھو ان کی دعا بھی سنو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پروردگار یہ زائغ, یہ کجی جو ہے نا, ہمیں نہیں چاہیے. پروردگار ہمارے قلوب کو زائغ سے پاک کر دے, کجی سے پاک کر دے, ہمیں ہمارے قلوب کو طاہر و مطہر کر دے, اس لیے کہ تو نے ان قلوب کی ہدایت کر دی ہے, تو نے ان قلوب کی ہدایت کر دی ہے. اور پھر ایسی ہدایت تو نے کر دی ہے کہ یہ ہدایت دنیا نے نہیں کی ہے, یہ تیرے دربار سے ایک صورت تھی. کاہے کی وہ ایسی صورت جسے وہابی کہا گیا, گفٹڈ ہے نالج, گفٹڈ نالج کے ساتھ راسخ فی العلم ہیں. دنیا نے نہیں دیکھا استاد کون ہے, شاگرد تو دیکھے. دنیا نے نہیں دیکھا استاد کون ہے, 4000 شاگرد دیکھے, ایک استاد نہیں بتا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ایک آتا تھا, پڑھا کے جاتا تھا, پھر باہر آتے تھے. نہیں, جب چاہو آ جاؤ, جب چاہو آ جاؤ. مطالعہ اگر سامنے ہے تو پھر ہستی کا مطالعہ ہے, ہستی کا مطالعہ ہے. اور اس طرح سے جسے آپ بک آف کریشن کہتے ہیں, جسے آپ بک آف لیجسلیشن کہتے ہیں, وہاں پہ قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا جیسے ہم پڑھتے ہیں. وہ جس سلسلے میں آ رہے ہیں وہاں قلب پہ قرآن آتا ہے, قلب پر ثبت رہتا ہے, اس کی کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی. پوچھنے والے نے پوچھا, جس تیزی سے سوال آتا ہے اس تیزی سے جواب. کہا کتنا وقت لگے گا تجھے یہ کہنے میں کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ سوچتا ہے, بہت دیر تک غور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہا فوری طور پر جواب دیتا ہوں. کہا بس
یہی کیفیت ہماری ہے. لیکن دنیا کیوں نہیں سمجھتی مجھے نہیں معلوم، مگر جن کے سامنے کائنات حاضر ہو، جن کے سامنے کائنات حاضر ہو، جن کے سامنے کون و مکان حاضر ہو، وہاں پر چیزوں کو درسن نہیں پڑھا جاتا. درسن نہیں پڑھا جاتا. یہ ہستیاں عجیب ہستیاں ہیں. کیا کہوں، کیسے کہوں کہ ایک مرتبہ بحر الانوار علامہ مجلسی، سن وفات 1111 ہجری، یہ سن وفات ہے. فرماتے ہیں کوفے کے باغ سے امام ششم گزر رہے تھے. ایک مرتبہ راوی بھی ساتھ اور یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا کہ ایک مقام پر آئے، ایک کھجور کے درخت کے پاس بہتی ہوئی نہر میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا سجدہ آ کر میں 500 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اور کھجور کے درخت سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے. مقام کوفہ، مقام کوفہ. کیفیت ظاہر ہے کہ دن ہی کا کوئی وقت ہوگا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، مقام کو طے کر رہا ہے، اور تکیہ کیا. مقام کوفہ، تکیہ کر رہے ہیں کھجور کے درخت. ایک مرتبہ پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا نہیں مولا بتلائیے. کہا جس کھجور کے تنے سے لگ کر بیٹھا ہوں نا، اس تنے سے مریم لگ کے بیٹھی تھی. عجیب بات ہے، بحر الانوار علامہ مجلسی بیان کر رہے ہیں. کہا تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا کہ حضی الائی کی آؤ، اور اس کے بعد یہ ہلاؤ، اس طرف آؤ. کس کو ہلاؤ؟ بجذع النخلہ، اس تنے کو ہلاؤ. تو کیا ہوگا؟ تساقط علیک رطبا جنیا، سورہ مریم. تو کہا بے اختیار کہ قرآن کی اس آیت میں کہ جہاں پر یہ تذکرہ ہے مریم کا کہ آئی فحملت ہو فانتبذت، حمل کے ساتھ آئی ہیں یہاں تک، اور آ کے ایک مرتبہ پشت لگا کے بیٹھ گئی، اور یہ وہ تنا، یہ وہ درخت بنا جس کے لیے حکم ہوا ہے آسمانوں سے کہ اس پر تازہ کھجوروں کی بارش کر دو. وہی ہے اولین و آخرین میں کہ جو بتا سکتا ہے کہ مریم، دنیا اگر یہ کہے مکانن قصیہ سے مراد یروشلم ہے تو وہ دنیا ہے. اگر یہ کہے کہ اس سے مراد وہ دور افتادہ گاؤں ہے کہ جہاں جا کے آپ نے عیسیٰ کو اس دنیا میں اس انداز سے لا کر کہ جہاں اسے مولود کہا گیا آپ نے پیش کیا ہے. دنیا نے مکانن قصیہ کی 10 تعریفیں کی ہیں، مگر ہمارے پاس اگر سلسلہ معصوم میں ایک امام اگر یہ کہہ دے کہ عیسیٰ کوفے میں پیدا ہوئے تو غلط نہیں ہے. پوری کرسچینٹی کو جا کے بتلائیے کہ تمہارے پاس تو اسپیس، تمہارے پاس تو لوکیشن ڈٹرمنڈ نہیں ہے. میرے امام نے لوکیشن کو ڈٹرمن کیا اور کہا دیکھو، یاد رکھو، اور پھر اس کے بعد اب علماء، یہ کام یہاں سے علماء کا 500 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا، سبحان اللہ ہی کیوں. اب دیکھیے علماء کے لیے پوری تحریک شروع ہو گئی کہ امام ہمام 500 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرتے، اللہ کی تعریف و توصیف بصورت تشکر کرتے، مگر یہ اس کی ذات کے حوالے سے سبحان اللہ کہنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو علماء نے فقط ایک بات کی کہ سبحان اللہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں کبھی شرک کی کوئی بو آئی ہو، اس کی ذات میں اگر شریک کہیں کوئی ہوا ہو اور کرنے کی کوشش کی گئی ہو.